کیا آپ کو بھی نماز پڑھتے وقت اپنے گھٹنوں سے آوازیں آتی ہیں یا رکوع کے وقت آپ کو درد ہوتا ہے؟ کیا سجدے میں جاتے وقت آپ کی کمر میں ایک ٹیس اٹھتی ہے؟ کیا گھر کے کام کرتے وقت جو گھریلو خواتین ہیں انہیں کام کرتے وقت یا جھاڑو لگاتے وقت یا پوچھا لگاتے وقت کمر میں درد ہونا شروع ہو جاتا ہے؟ کیا آپ ہر وقت سستی، نکاہت اور کاہلی فیل کرتے ہیں؟ کیا آپ کا بچہ یہ کمپلین کرتا ہے کہ تھوڑا سا کھیلنے کے بعد میری ٹانگوں میں درد ہو رہی ہے؟ بہت ساری وجوہات کے علاوہ اس کی ایک بڑی وجہ وٹامن ڈی کی کمی بھی ہو سکتی ہے۔ تو آئیے آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرتے ہیں کہ کیا یہ ساری پرابلمز وٹامن ڈی کی وجہ سے ہیں، اور اگر یہ ساری پرابلمز وٹامن ڈی کی وجہ سے ہیں تو ایسا کیا کیا جا سکتا ہے جس سے ہمارے وٹامن ڈی کی کمی جو ہے وہ بھی پوری ہو جائے اور ہمیں یہ ساری پرابلمز ختم ہو جائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام شفق بشرا ہے اور میں کنسلٹنٹ نیوٹریشنسٹ کلینکل ڈائٹیشین یعنی کہ ماہر غذائیات ہوں، اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا چینل صحت زندگی۔ تو وٹامن ڈی کا سب سے بیسٹ سورس جو ہے وہ ہے آپ کا سن لائٹ۔ جیسے کہ میں آپ لوگوں کو پہلے بھی کہتی ہوں کہ وٹامن ڈی کی کمی کی ایک سب سے بڑی وجہ ہمارا سیڈنٹری اور انہیلدی لائف سٹائل ہے۔ کیونکہ ہم اپنے آفیسز میں کام کرتے ہیں، سن لائٹ کا ایکسپوجر نہیں ہے۔ اسپیشلی جو عمر رسیدہ افراد ہیں وہ موسٹلی آپ نوٹ کریں کہ وہ ہر وقت گھروں میں ہی بند رہتے ہیں۔ پہلے زمانے میں صبح کی سیر کو امپورٹنس دی جاتی تھی، پہلے زمانے میں بچوں کو باہر کھیلنے کو پریفرنس دی جاتی تھی، آسانی ہوتی تھی، آپ کا ایکسپوجر کہیں نہ کہیں سن لائٹ سے ہوتا تھا، تو کبھی بھی وٹامن ڈی کی کمی نہیں ہوتی تھی۔ اب ہم لوگوں کی زندگیاں اتنی بیزی ہو گئی ہیں کہ ہم لوگ اپنے آپ کو سورج کی دھوپ میں یا سورج کے ساتھ ایکسپوز ہی نہیں کر پاتے۔ چاہے وہ بچے ہیں تو اسکولوں میں وہ اپنی ایکٹیویٹیز اس طرح نہیں کر پاتے، گھر آنے کے بعد بھی ان کی لائف اس طرح ہی ہے کہ پڑھ لیا یا سوشل میڈیا پہ یا موبائلز پہ ٹائم یوز کر لیا۔ گھریلو خواتین کی بات کروں تو سارا دن گھر کے اندر کاموں میں لگی رہتی ہیں، لیکن اپنے آپ کو سن لائٹ میں یا سردیاں گرمیاں دھوپ میں ایکسپوز نہیں کرتی۔ اس کی کچھ وجوہات، کچھ خواتین کو یہ لگتا ہے کہ سورج کے ساتھ اگر ہم ایکسپوز ہوں گے تو ہمارا رنگ کے اوپر ایفیکٹ آئے گا۔ جی نہیں، آج آپ کی اس ویڈیو میں یہ بھی بتاؤں گی کہ کس ٹائم پہ اگر آپ وٹامن ڈی لینے کے لیے سورج سے اپنے آپ کو ایکسپوز کرتی ہیں تو آپ کی سکن پہ کسی قسم کا کوئی غلط ایفیکٹ نہیں آئے گا۔ پھر آ جاتی ہوں جوان افراد یا جو نارمل ایڈلٹس ہوتے ہیں۔ ہماری لائف سٹائل ہی ایسا ہے کہ آپ نے آفیسز میں یا اپنے جو بھی آپ کے کا پیشہ ہے وہاں پہ آپ کا لائف سٹائل ایسا ہے کہ آپ نے آفس میں بیٹھ کے ہی کام کرنا ہے۔ بہت کم لوگ ہیں جو کہ سن لائٹ سے ایکسپوز ہوتے ہیں۔ پھر پہلے زمانے میں باہر واک کرنے کا رواج تھا، موٹر سائیکل یا بائکس کا رواج تھا۔ اب ہم گاڑی میں اپنے آپ کو بند کر کے ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹریول کرتے ہیں، اس کی وجہ سے سن لائٹ کو ساتھ ایکسپوز نہیں ہو سکتے، تو ہمیں اس طرح کی پرابلمس ہوتی ہیں۔ خوراک میں اگر میں کہوں تو وہ کون سی چیزیں ہیں؟ انڈے اچھے سورس ہیں، چکن اچھا سورس ہے، فش آئلز جو ہیں وہ اچھا سورس ہے۔ آج کل تو بہت سارے ایسے سیریلز اور ایسے ڈرنکس آ رہے ہیں جس کو فورٹیفائی کیا جاتا ہے وٹامن ڈی کے ساتھ، مطلب اس میں ایڈیشنل وٹامن ڈی جو ہے وہ ایڈ کیا جاتا ہے۔ ایک بات یاد رہے کہ اگر آپ کا کیلشیم کا انٹیک صحیح نہیں ہوگا تو وٹامن ڈی اور کیلشیم یہ دونوں ایک دوسرے کو اکمپنی کرتے ہیں تاکہ ایبزارپشن ہو سکے۔ اگر آپ کے جسم میں کیلشیم موجود ہے اور وٹامن ڈی نہیں ہے تو اس کیلشیم کا کوئی فائدہ نہیں، اور اگر آپ کے جسم میں وٹامن ڈی موجود ہے اور کیلشیم نہیں ہے تو پھر اس وٹامن ڈی کا بھی کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ جسم کے بہت سارے جو معاملات ہیں یا بہت سارے فنکشنز ہیں وہ سارے کے سارے کیلشیم اور وٹامن ڈی کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہیں۔ آپ کی ہڈیاں، آپ کے انٹرا سیلولر فلوئڈز کے اندر، آپ کے جسم کے بہت سارے فنکشنز میں کیلشیم اور وٹامن ڈی دونوں ضروری ہیں۔ دودھ بہت اچھا رچ سورس ہے وٹامن ڈی کا۔ اب کیسے پتہ چلے گا کہ آپ کا دودھ کے اندر کتنا وٹامن ڈی ہے؟ یاد رہے جو بھی جانور جو کہ دھوپ سے ایکسپوز ہے اور جتنی دیر ایکسپوز ہے اتنا اس کے اندر وٹامن ڈی لیول جو ہیں وہ زیادہ ہوں گے۔ تو اپنی خوراک میں
अंडों को, दूध को, अपने फिश ऑयल्स को खुराक का हिस्सा बनाएं ताकि विटामिन डी की आपको कमी ना हो सके। कौन सा बेस्ट टाइम है सनलाइट में रहने का, या जिस वक्त विटामिन डी की सबसे बेस्ट एब्जॉर्प्शन होती है और आपको अपने जिस्म को विटामिन डी के साथ एक्सपोज करना चाहिए। मैं मोस्टली पेशेंट को मॉर्निंग वॉक रिकमेंड करती हूँ, और उसकी एक वजह ये होती है कि मॉर्निंग वॉक में जिस वक्त सूरज उग रहा होता है, अगर आप फजर के साथ ही मॉर्निंग वॉक करते हैं, उस वक्त जो टाइम है वो बेस्ट टाइम ऑफ विटामिन डी एब्जॉर्प्शन है। उसमें अल्ट्रा वायलेट रेज भी नहीं होती और सबसे ज़्यादा विटामिन डी एब्जॉर्ब होता है। और इसी तरह शाम का टाइम जब सूरज गुरूब हो रहा है, उस वक्त भी अल्ट्रा वायलेट रेज ख़त्म हो चुकी होती हैं, तो वो भी सबसे बेस्ट टाइम है आपके विटामिन डी की एब्जॉर्प्शन के लिए। तो कोशिश करें ख़ुद को भी, अपने बच्चों को भी, और जो बुज़ुर्ग अफराद हैं उनको भी आप सनलाइट में इन्हीं टाइमिंग्स में एक्सपोज करें। सर्दियों में वैसे आप जितना ज़्यादा विटामिन डी लेना चाहें वो आप ले सकते हैं। अगर फीमेल्स को ये काले होने वाला इशू है कि जी अल्ट्रा वायलेट रेज की वजह से, तो आप कोई भी सनस्क्रीन वगैरह इस्तेमाल करके अपने आप को एक्सपोज कर सकते हैं आपकी सनलाइट से। याद रहे कि सबसे बेस्ट एब्जॉर्प्शन आपकी विटामिन डी की आपके सन से होती है। इसके अलावा मार्केट में विटामिन डी डेफिशिएंट लोगों के लिए बहुत सारे सप्लीमेंट्स भी अवेलेबल हैं। आप अपने माहिर ग़िज़ाइयात से मशवरा करने के बाद अपना जो विटामिन डी के सप्लीमेंट्स हैं उनका इस्तेमाल भी कर सकते हैं।